بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، آپ نے فرمایا سارے دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے، سید الایام ہے، سارے دنوں کا یہ سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جمعہ کا دن ہے، جمعۃ الوداع کا دن ہے، اس کو دو فضیلتیں تو حاصل ہے ہی۔ ایک تو یہ جمعہ کا دن ہے، سید الایام ہے، دوسرا یہ کہ یہ رمضان المبارک کا دن ہے، اور رمضان المبارک سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے۔ یہ دو فضیلتیں تو اس جمعہ کو حاصل ہی ہیں، ایک خود جمعہ کا دن ہے اور ایک رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اور پھر رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آخری جمعہ کی کوئی خاص فضیلت تو نہیں ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو جمعہ کا دن ہمیں نصیب ہوا ہے، آئندہ سال پھر یہ جمعہ کا دن قسمت سے اگر ہماری زندگی ہوئی، عافیت ہوئی، تو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں گے آئندہ سال تک، آئندہ رمضان تک پھر آج جیسا جمعہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آج کا جو جمعہ کا دن ہے، ویسے بھی جمعہ کے دن اعمال کا، دعاؤں کا، صدقہ خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کا جو مبارک دن ہے، اس میں تو اور زیادہ جو ہے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا دن بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، اور رمضان کا آخری دن بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، جلدی مسجد جانا، یہ سارے مسنون اعمال ہیں، جمعہ کی برکتیں ہیں۔ یہ چیزیں عمل کرنے کی چیزیں ہیں، صرف سٹیٹس پر لگانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ صرف سٹیٹس پر لگانے سے ان چیزوں کی برکتیں، ان اعمال کی برکتیں، نسبتیں اور ان اعمال کا نور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اہتمام سے سورہ کہف اور درود پاک، صدقہ خیرات، غسل ہے اور مسواک کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، خاص طور پر جلدی مسجد جانا ہے۔ جمعہ کے دن پورا سال، ساری زندگی اپنا یہ معمول بنائیں کہ جمعہ کے دن انشاءاللہ جلدی مسجد جایا کریں گے۔ جمعہ کی برکت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی برکت کی بات ہے۔ تو جمعہ کے دن جلدی مسجد جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ اکرام کی سنت، یہاں تک کہ حضرات صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، قیلولہ بھی نہیں فرماتے تھے۔ جمعہ کے بعد کھانا کھاتے تھے، قیلولہ بھی فرماتے تھے، تاکہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی مسجد میں حاضر ہو سکیں۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جو جمعہ کے لیے آتے ہیں، جلدی آتے ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور رجسٹر میں ان کا نام لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، بعد میں آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، بعد میں آنے والے کو مینڈا یعنی دمبا، بکرا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر بعد میں آنے والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر بعد میں آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ امام صاحب ممبر پر خطبہ کے لیے تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو فرشتے وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھ کر امام صاحب کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، اور خطبہ کے دوران آنے والوں کو جمعے کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ کم از کم نماز جمعہ کا ثواب تو ان کو نہیں ملتا ہے۔ ہاں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کو نماز ظہر کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جلدی جانا کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اگر ہم دوران خطبہ جائیں گے تو پھر ہمیں جمعے کا ثواب
نہیں ملے گا، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خطبہ سننا کتنا عام ہے کہ فرشتے بھی خطبے کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن جلدی مسجد جاتے ہیں اور قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، خاموش ہو کر خطبہ سنتے ہیں، ہر قدم پر ان کو 1 سال روزوں کا ثواب اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابو داؤد شریف میں فرمایا، جو جلدی آتا ہے اور قریب ہو کر بیٹھتا ہے اس کو دگنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو دیر سے آتا ہے دور ہو کر بیٹھتا ہے اس کو ایک ہی ثواب ملتا ہے۔ اور ایسے ہی ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو واقعہ ہے کہ آپ مسجد تشریف لے گئے تو آپ سے پہلے 3 افراد تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا چوتھا بھی دور نہیں ہے، یعنی کل جنت میں اپنے رب کا دیدار ہوگا تو چوتھا بھی دور نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن جتنا اپنے ممبر کے اور امام کے قریب ہوگا کہ جنت میں وہ اتنا ہی اپنے رب کے دیدار کے لیے اپنے رب کے بھی قریب ہوگا۔ سب کو ہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مسند احمد کی روایت ہے کہ جو جمعہ کے دن جلدی جاتا ہے وہ کل جنت میں بھی جلدی جائے گا، اور جو جمعہ میں تاخیر کرتا ہے وہ کل جنت میں بھی تاخیر سے جائے گا۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن جیسے ہم باقی اعمال کا خیال رکھیں گے، مسجد بھی جلدی جائیں گے، اہتمام سے جائیں گے۔ ہمارا یہ جو مزاج بن گیا ہے مسجد دیر سے جانا، دوڑتے ہوئے جانا اور دوڑتے ہوئے مسجد سے بھاگتے ہوئے نکل آنا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کی وجہ سے بھی رزق کی بڑی تنگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ نے فرمایا جمعہ کے دن تو ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا بھی مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی یا تو خطبہ جب شروع ہوگا نماز ختم ہونے تک وہ مبارک گھڑی ہوگی جس میں دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی، لیکن دعا کب مانگنی ہے؟ 2 خطبوں کے درمیان خاموشی کے ساتھ دل میں دعا مانگنی ہے، یا نماز میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جمہور حضرات علماء کرام، اکثر حضرات علماء کرام یہ فرماتے ہیں وہ مبارک گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ نماز عصر کے بعد کی مبارک گھڑی ہوتی ہے۔ نماز عصر کے بعد کا مبارک وقت ہوتا ہے غروب شمس تک۔ تو اس اعتبار سے بھی آج کے دن کی اور نماز عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جمعہ المبارک ہے، قبولیت کی ساعات ہیں، رمضان المبارک ہے، آخری روزہ ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو نماز عصر سے مغرب تک جتنا وقت بھی آپ کو مل جائے، سارا وقت مل جائے تو پھر تو بہت ہی بڑا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ نہیں تو کچھ وقت نماز عصر کے بعد، پھر کچھ وقت نماز مغرب سے پہلے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ہے کہ پوری زاری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، عاجزی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ رو رو کر دعائیں مانگنی ہے۔ جہاں اپنے لیے دعا مانگے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پوری قوم کو، امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امت مسلمہ کے اتفاق اور اتحاد اور سلامتی کے لیے، ہدایت اور قبولیت کے لیے دعائیں فرمائیں، مظلوموں کے لیے دعائیں فرمائیں، بیماروں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، غریبوں کے لیے، پریشانوں کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیں، دعا فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے، فتنے سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آج کا جو دن ہے بہت مبارک دن ہے، اس کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔